بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر وافیت سے ہوں گے، اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ بڑی گہما گہمی ہے، بڑی عجیب عجیب خبریں ہیں، میرا تو دل لرز رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں کہ کیا بنے گا ملک کا، کیسے حالات چل رہے ہیں، کبھی دھماکے، کبھی حالات اس طرح، کیا بنے گا؟ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اس کے ہر شہری کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو برسر اقتدار جو لوگ ہیں، اللہ کریم ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کریم ان کو عقل سلیم عطا کرے، اللہ ان کو ان کے نیت میں خلوص نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ان کو صحت بھی عطا فرمائے، بہت زیادہ صحت کے تاکہ ہم اپنے ملک کے حالات کو کنٹرول کر سکیں۔ پکڑ دھکڑ کے معاملات بھی شروع ہیں، صرف انتقامی سیاست کا دور چل رہا ہے، اور سیاست میں کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، صرف ایک دوسرے اپنی انا کو اوپر رکھنے کے لیے، اپنے پگڑیوں کے جو ترے ہیں، شملے ہیں، وہ فلک بوس رکھنے کے لیے ایک آتا ہے تو وہ اس کی لوگوں کے معاملات کی طرف، لوگوں کے غموں کی طرف، پریشانیوں کی طرف، عوام کے دکھوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ پچھلے جو تقریباً 10 سال، 20 سال سے ایک دوسرے کے جو تنازعات ہیں، وہ بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو سیاست ہے اب اسی کے بیچ ادھر ادھر چل رہی ہے کہ پکڑ دکڑ کریں، اس نے ہمارے خلاف یہ بولا تھا، اس نے اپنی حکومت میں میرا یہ اشر کیا تھا، اس نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ ظلم کیا تھا۔ عوام کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، عوام کے غموں کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کر رہا، صرف جو آ رہا ہے اپنے قانون اوپر جو لاگو ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے، جو کیس ہیں ان کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے، ان میں ترامیم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کیچڑ سے بچانے کے لیے، یا دوسروں سے انتقام لینے کے لیے۔ اب سیاست میں کوئی چیز نہیں رہے گی، صرف یہی کرنے آ رہے ہیں جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ شاید کسی مرد کلندر نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، کون سی بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ چہرے نہیں، نظام بدلو۔ آج کچھ باضمیر لوگوں کو اس جملے کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ چہروں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہوگے جب تک ہم نظام نہیں بدلیں گے۔ ہمیں واقعی نظام بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہی مکروہ چہرے بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے دل میں تکبر، غرور بھرا ہوا ہے، جو صرف اور صرف اپنے پہلو میں دل نہیں، انتقامی پتھر رکھتے ہیں، انتقام لینے والا جذبہ لیے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کی یہ حالت ہے، پاکستان کی یہ عوام کی یہ حالت ہے کہ وہ خودکشیوں پہ مجبور ہے، وہ مرنے پہ مجبور ہے، لیکن مرا بھی نہیں چاہ رہا ان سے۔ موت بھی کوسوں دور اور بڑی سخت اور بڑی اذیت ناک اور سنگین ہو چکی ہے، مر بھی نہیں سکتے، اور وہ اپنے انتقامی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں میں ہے۔ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو کاش ایسا پلیٹ فارم دے دے، ہمارے اداروں کو ایسی سوچ سمجھ دے دے، ان کو ایسا خلوص والا دل دے دے کہ اس کی طرف توجہ کر لیں۔ اپنے انتقام یہ بعد میں چلتے رہیں گے، کہیں بھی پاکستان نہیں جا رہا، کہیں بھی ہم بیچ بچاؤ کرا کے، ہم درمیان میں آ کے ثالثی کردار ادا کر کے ہم آپ کے تنازعات دور کر دیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے تنازعات کے انتقامی رویہ لے کے، تنازعات کے تناظر میں ہمارا بیڑا، عوام کا بیڑا غرق نہ کریں۔ ہم ثالثی کردار ادا کریں گے، آپ دوسرے کی صلح بھی کروا دیں گے، ہم ایک دوسرے کے جو اوپر جو الزامات لگاتے ہیں ان کا بھی تصفیہ کروا دیں گے۔ تو خدا کے لیے پاکستان کی یہ حالت ہے۔ اب میں نے یہ خبر پڑھی، میرا دل دہل گیا۔ ایک پوسٹ کسی عام آدمی نے کی تھی کہ ہمارے ملک پاکستان، ہمارے اس پاک زمین کے لیے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیا سازشیں ہو رہی ہیں وہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا،
وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس پاکزہ زمین کو اللہ قیامت تک شاد و آباد رکھے، اس کے ہر شہری کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کی حالت، مجھے ایک بات یاد ہے کہ پاکستان کی حالت اس طرح بھی پڑی ہے کہ جب وہ ایک جواری تھا نا تاش کھیلتے ہوئے، اسے خبر ملی کہ آپ کی امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا چلو اعلانات کرواؤ، تو میں ابھی آیا، بازی لگا کے ابھی میں آیا۔ اسے پھر خبر دی گئی کہ جو ہے نا اعلانات ہو گئے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر گھر میں جمع ہے، افسوس کرنے آ رہے ہیں، تو اب تھوڑی دیر بعد جنازے کی تیاریاں ہوں گی، تو آپ آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ چلو جو ہے نا آپ اتنے تک نہلاؤ، تو میں جو ہے نا غسل دو، تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ جب غسل دے دیا گیا، پھر اسے خبر دی کہ غسل دے دیا گیا ہے، اب اتنا تو نیک کام کر لو نا سعادت مندانہ، کہ جو ہے نا کہ اب آپ آ جاؤ، آپ کفن بھی دینے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو جو ہے نا آپ کفن دو، تو میں ابھی آتا ہوں۔ کفن کے لباس میں ملبوس ہونے کے بعد جب کلمے پڑھنے شروع ہو گئے، اوپر عورتیں استغفار کرنی شروع ہوئی، قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، تو جواریوں کو پھر خبر دی گئی کہ خدا کے لیے اب آ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے کہا بس ایک بازی لگاتا ہوں، تو میں ابھی آیا۔ جواریہ تھا، تاش کھیل رہا تھا، دوستوں کی محفل میں انجوائے کر رہا تھا، مگن تھا، اس کو کیا دنیا داری کی، کیا اسے جو ہے نا کیا غیرت تھی اس میں۔ پھر جب کلمہ پڑھنے کے بعد جنازہ تیار ہوا، اٹھا جنازہ، تو پھر خبر دی کہ خدا کے لیے اب آج جنازہ تیار، جنازہ جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو جنازہ پڑھو، میں بھی ایک بازی لگا کے آتا ہوں۔ جنازہ پڑھ دیا گیا، اس نے لوگوں نے اس کی منت کی، بہنوں نے جا کے دوپٹے اس کے پاؤں کے اوپر پھینکے کہ ماں ہے، مرنے کے بعد یہ آخری دیدار ہے، اب تو دفنانے لگے، اب تو آ جا۔ اس نے کہا کہ چلو آپ جو ہے نا اتنے تک تیاری کرو، قبر کے باقی جو ہے نا کرو، تو میں ابھی فوراً میں آ کے منہ دیکھ لوں گا، تو آخری دیدار ہے، تو میں ابھی آ کے کروں گا، تو آپ اتنے تک ایسے کرو کہ اسے تیاری کرو دفنانے کی۔ جب دفنا دیا گیا تو وہ بھاگم بھاگ آیا بازیاں لگا کے، تو لوگ اس کے اوپر بڑی باتیں کرنے لگے، بڑے اس کو آوازیں کسنے لگے، بڑی تان و تشنیع کرنے لگے، بڑی لانتیں کرنے لگے کہ ایسا تو بدبخت اور بدنصیب ہے کہ ماں کی یہ حالت تھی، نہیں آیا، لوگ جمع ہوئے، نہیں آیا، غسل دے دیا گیا تو نہیں آیا، کفن پہنایا گیا نہیں آیا، جنازہ ہو گیا نہیں آیا، ماں کا دیدار اور آخری دیدار بھی نہ کر سکا، اس سعادت سے بھی محروم رہا، نہیں آیا، دیدار کر دیا گیا، قیامت کی صبح تک تجھ سے اوجھل ہو گئی، جدائی پڑ گئی، لیکن تجھے رحم نہ آیا، تجھے احساس نہیں ہوا، تو کیسا بدبخت اور بدنصیب شخص ہے۔ اس نے کہا دفنا دیا، تو لوگوں نے کہا جی جی دفنا دیا، بالکل سب کچھ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو اللہ مغفرت کرے، آؤ دوستو دوسری باری لگاتے ہیں، دوسری بازی لگاتے ہیں۔ تو شاید میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا، کہ یہ جو جواری ہے وہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ جو جواری ہمارا نظام بنا ہوا ہے، اور ماں جو ہے وہ یہ ہماری مٹی ہے، سرزمین ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ جواری وہ بیوروکریسی ہے، جواری وہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں، جواریانہ جو سوچ ہوتی ہے اس طرح کی وہ اپنائے ہوئے، اور ملک کے لوگوں کی یہ حالت ہے۔ خدا کے لیے توجہ کریں، ہم نے یہیں رہنا ہے، ہماری سرزمین ہے، کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ حاصل کیا ہے، بھول کیوں جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ خدا کے لیے اس پہ توجہ کریں، انتقامی رویے بعد میں اپنا لیجئے گا، ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہیے گا، یہ بعد میں بھی کام ہو سکتے ہیں۔ جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر توجہ کریں، اس کے اوپر نظر رکھیں، لوگوں کے حالات جو ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں، لوگوں کے گھر چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ان کا کوئی بندوبست کریں، بے روزگار ہے، پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، اور آپ اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، مدہوش ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، مر جانا ہے، سپرد خاک ہو جانا ہے، تو اللہ کے حضور بھی کھڑے ہونا ہے نا، تو اس کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خدا کے لیے توجہ کریں۔ السلام علیکم۔